السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضوان احمد ندوی طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر فکر و خبر اسٹوڈیو سے خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے خبر نامے کا یہ سلسلہ تعطل کا شکار تھا۔ آج سے انشاءاللہ روزانہ رات 9 بجے خبر نامہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ خبر نامے کے تعلق سے اگر آپ کو اپنی مفید رائے دینی ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خبروں کی شروعات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ رنجیت سنگھ قتل معاملے میں بلاتکاری بابا رام رحیم کو عدالت نے سنائی عمر قید۔ 2002 میں رنجیت کا گولی مار کر کیا گیا تھا قتل۔ کشمیر میں مہاجر مزدوروں کے قتل کے بعد پولیس نے مہاجر مزدوروں کو کیمپس میں کیا منتقل۔ گزشتہ روز بہار کے 2 مزدوروں کا کیا گیا تھا بہیمانہ قتل۔ پیٹرول ڈیزل سمیت LPG گیس کی قیمتوں نے توڑے سبھی ریکارڈ۔ اپوزیشن کی مودی سرکار پر شدید تنقیدیں۔ کیرل میں بارش کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، اب تک 31 لوگوں کی موت۔ جموں کشمیر میں نارملسی کے دعوے کی حقیقت بے نقاب، 15 دنوں میں 34 افراد ہلاک۔ ناظرین، بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ مودی سرکار کے اچھے دن کے وعدے اب اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ اب کوئی خواب میں اچھے دن کا نعرہ سن لے گا تو ڈر کے مارے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ جی ہاں، ملک میں اب عوام کے کانوں میں اب صرف مہنگائی کی ہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ پیٹرول ڈیزل رسوئی گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ درج نہیں ہوا، لیکن قیمتیں ریکارڈ سطح پر برقرار ہیں۔ وہیں رسوئی گیس کی قیمتیں بھی 1000 کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ ایسے میں اگر اچھے دن کے نعرے ڈراؤنے خواب نہ لگیں تو اور کیا ہوگا؟ دوسری طرف اپوزیشن مودی حکومت کو خوب آڑے ہاتھ لے رہا ہے۔ RJD سربراہ لالو یادو نے تو سوال ہی پوچھ لیا کہ ڈبل انجن سرکار اور مہنگائی کا رشتہ کیا ہے، تو تیجسوی یادو نے طنز کرتے ہوئے مہنگائی کو BJP کی محبوبہ قرار دیا۔ وہیں کانگریس نے بھی اس پر جم کر طنز کسا۔ انہوں نے کہا کہ چپل پہننے والوں کو ہوائی جہاز سے سفر کرانے کی بات کرنے والی مودی حکومت نے مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے کہ غریبوں کا ہوائی جہاز سے سفر تو درکنار، ان کا سڑک پر چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہیں کانگریس نے اپنے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مودی حکومت کی لوٹ کا ثبوت یہ ہے کہ پیٹرول ہوائی جہاز کے ایندھن سے مہنگا ہو چکا ہے۔ وہیں ملک میں جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں، اگر وقت پر یہ سرکار نہ بدلی تو پھر عوام کے لیے سواری بدل کر سائیکل خریدنے کی نوبت ضرور آ جائے گی۔ مودی حکومت میں بڑھتی مہنگائی پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیرل میں سیلابی صورتحال انتہائی سنگین بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سے ہو رہی بارش کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 31 ہو چکی ہے۔ کیرل کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریلیف اور ریسکیو کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ سیلاب نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ تباہی کی اس طرح کی تصاویر کیرل میں زمین سے جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کے گھر مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہوا ہے اور لوگوں کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ دوسری جانب کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے سیلاب زدہ علاقوں سے نکالے گئے لوگوں کی بحالی کے لیے 105 امدادی کیمپ کھولے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی فوج کی ایک ٹیم ترووننتپورم اور کوٹیم اضلاع میں تعینات کی گئی ہے۔ وہیں ڈیفنس سیکیورٹی کور کی ایک ٹیم کوزیکوڈ اور وائناڈ اضلاع میں تعینات کی گئی ہیں۔ وہ ہندوستانی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پہلے سے ہی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایئر فورس کے اہلکاروں کو بھی خدمات میں لگایا گیا ہے۔ جہاں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان علاقوں سے لوگوں کو ہوائی جہاز سے منتقل کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں نارملسی کے دعوے کرتی آ رہی ہے، لیکن ان دعووں میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر میں اس مہینے کے پہلے 15 دنوں میں سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں سمیت 34 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس مہینے میں اب تک اوسطاً روزانہ 2 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس سے دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد عسکریت پسندی کو کچلنے کے حکومتی دعوے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین مہلوکین میں کشمیر میں کام کرنے والے 2 غیر مقامی مزدور ہیں۔ دریں اثنا عسکریت پسندوں کا سراغ لگانے اور لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے سینکڑوں مشتبہ افراد کو کشمیر میں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ وہیں تشدد میں اس اضافے نے سیاسی جماعتوں کو بھی کشمیر میں مودی کی قیادت والی حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تازہ موقع دے دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں مودی حکومت کی پالیسیوں کو یادگار ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ذمہ داری نہ لینا اور 700 شہریوں کو گرفتار کرنا الزامات کو تبدیل کرنے اور اپنے آپ کو بری کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔
اجتماعی سزا اور پوری آبادی کی تذلیل ایک ایسا طریقہ بن چکا ہے جو حکومت ہند کی تعزیراتی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں ہر جگہ یکساں ہے۔ وہی جموں کشمیر میں ہونے والی حالیہ ہلاکتوں پر جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ وادی میں عام شہریوں کی ہلاکتیں افسوسناک ہیں جن سے کشمیری عوام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ سازش کے تحت کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بدنام کیے جائیں اور اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، کشمیریوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ یو پی کے لکھیم پور میں کسانوں کے وحشیانہ قتل معاملے میں مرکزی وزیر اجے مشرا کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے آج کسانوں کی جانب سے ملک بھر میں ریل روک کر احتجاج درج کیا گیا۔ احتجاج آج صبح 10 بجے سے شروع ہوا اور شام 4 بجے تک جاری رہا۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ اجے مشرا کا اپنے عہدے پر بنا رہنا کیس کی غیر جانبدارانہ جانچ کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسان یونین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجے مشرا نے اپنی تقریروں میں ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان نفرت، دشمنی اور فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے کئی ٹرینیں متاثر ہوئی ہیں۔ دریں اثنا اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں پولیس نے امتناعی احکامات نافذ کرتے ہوئے ریل روکو احتجاج میں شریک لوگوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ دی ہے اور قومی سلامتی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا بھی انتباہ جاری کیا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ سابق ہندوستانی کرکٹر یوراج سنگھ اس وقت مشکل میں آ گئے جب درج فہرست ذات پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے الزام میں انہیں ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی ہے۔ خیال رہے کہ انہوں نے گزشتہ برس انسٹاگرام پر ایک لائیو چیٹ کے دوران یزویندر چہل جو کہ ہندوستانی گیند باز ہیں ان کی ذات کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس معاملے میں یوراج سنگھ نے پولیس کو کہا کہ انہوں نے یزویندر چہل کے بارے میں مذاق میں ذات پر مبنی الفاظ استعمال کیے تھے اور بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر معذرت بھی مانگی تھی۔ یوراج سنگھ نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں رنگ، صنف، ذات اور عقیدے کی بنیاد پر کسی قسم کے امتیازی سلوک پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزاری ہے اور آگے بھی ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ ہندوستان میں جو کچھ چل رہا ہے اسے دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرانی بھی کہ آخر ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ جرائم اور جرائم پیشہ افراد کی جس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی، اب وہیں جرائم پیشہ افراد ہیرو کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ معاملہ ہریانہ کا ہے کہ وہاں وشال جود نامی شخص جو کہ جسے آسٹریلیا میں سکھ شخص کے ساتھ بدسلوکی اور حملے کے الزام میں 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا، وہیں اس معاملے میں ہریانہ میں اس کا آج شاندار استقبال کیا گیا۔ آج اسے آسٹریلیا سے ڈپورٹ کر کے ہندوستان بھیج دیا گیا، تو ہریانہ جب وہ پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور ترنگے کے ساتھ 10 گاڑیوں کے ساتھ اس کا جلوس نکالا گیا۔ بتا دیں کہ اس شرپسند کو اب اپریل میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے نسلی منافرت اور جرائم کا اعتراف بھی کیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ہندوستان کا ہیرو قرار دیتے ہوئے اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جون سے معطل شدہ جوہری مذاکرات کو 21 اکتوبر سے دوبارہ بحال کرنے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 4+1 گروپ کے ساتھ گفتگو جمعرات سے برسلز میں شروع ہوگی۔ ایران اور ان 5 ممالک کے درمیان گفتگو کا آغاز اپریل میں ویانا میں ہوا تھا، جس میں یورپی یونین کے نمائندگان نے بھی شرکت کی تھی، جبکہ امریکہ کی جانب سے بالواسطہ مذاکرات کیے گئے تھے۔ امریکہ، چین، جرمنی، روس، فرانس اور برطانیہ ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کا حصہ ہیں، تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2018 میں معاہدے سے دستبردار ہو گئے تھے اور ایران پر انہوں نے دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اقتدار میں آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران جوہری پروگرام سے متعلق وعدوں کی پاسداری کرتا ہے تو وہ معاہدے میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ویانا کے مذاکرات کا مقصد معاہدے کی بحالی تھا، جو ابراہیم رئیسی کے بطور ایرانی صدر منتخب ہونے کے بعد جون سے تعطل کا شکار ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب آخری خبر کی طرف۔ ناظرین، دبئی کی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس کی نظیر شاید ہی آپ کو ہندوستان میں دیکھنے کو یا پھر سننے کو ملے۔ دراصل شوہر کے نجی میسیجز اور تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنے پر بیوی کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔
دبئی کی ایک عدالت نے ایک 40 سالہ عرب خاتون کو شوہر کا فون نمبر، تصاویر اور میسیجز انسٹاگرام پر شیئر کر کے ان کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں ان پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے بنا پوچھے خاوند کی گفتگو سوشل میڈیا پر جاری کرنے پر خاتون کو 2000 درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے، جو کہ ہندوستانی کرنسی کے مطابق 40,000 روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ وہیں پولیس کی تفتیش کے مطابق خاتون نے جنوری 2021 میں اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تصاویر اور ان کی فون نمبر انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر شوہر نے دبئی پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف شکایت درج کرائی اور اس کے خلاف پبلک پروزیکیوشن میں مقدمہ بھی دائر کر دیا، جس نے کیس کو بدعنوانی کی عدالت میں بھیج دیا۔ خاتون نے عدالت میں الزامات کی تردید کی، لیکن پوسٹ شیئر کرنے کا اس نے اعتراف کیا، جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے اس پر 2000 درہم کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی مزید اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔